بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، مگر کسی کے یہاں کوئی کھانے کی چیز نہ تھی۔ غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کس کا گھر ہے؟ کونین کے والی ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات کے پاس ایک مہمان کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اس طرح دعا فرمائی کہ جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، گویا لبیک کہا اور اس مہمان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اچھا، وہاں انہوں نے بھی اپنے گھر پہ پہلے معلوم نہیں کیا تھا کہ وہاں کھانا موجود ہے کہ نہیں، موبائل فون یا اس طرح کی سسٹم تو تھا نہیں، اپنے گھر لے گئے، بس پیارے آقا کی دعا تھی، رحمت کی دعا تھی، برکت ملنی تھی، اپنے گھر لے گئے۔ اب گھر جا کر اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، گھر میں کچھ کھانا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس کھانا تھوڑا ہے، چراغ گل ہو، مہمان سمجھے ہم کھا رہے ہیں، ہم ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہیں گے اور مہمان کھانا کھا لے۔ میں اس واقعے کو تھوڑا سا یہاں روکتا ہوں، اور میں بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ وہ کہ جب ہمارا کاروبار میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، ہماری جاب میں کوئی تنگی آ جاتی ہے، تھوڑے سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، کسی پریشانی میں ہم آ جاتے ہیں، کتنا واویلا مچاتے ہیں، کتنے شکوے اور شکایات کرتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جن کے گھروں میں ایک مہمان کو کھلانے کے لیے بعض اوقات کھانا نہیں ہوتا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ دیکھا آپ نے کہ ایک مہمان کے لیے بھی وہاں اتنا اناج نہ ہوتا تھا۔ ہمارے بعض اوقات فریج بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبرڈز بھری ہوتی ہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، ہمیں آج دوپہر کو کیا کھانا ہے، رات کو کیا کھانا ہے، افطار میں کیا لینا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے، اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جو کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، یا کچھ آرائشوں میں آسائشوں میں کمی ہو جاتی ہے، تو ہم شکوہ اور شکایات کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسے گھرانے تھے۔ شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ بہرحال حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان آیا، دسترخوان لگایا گیا، سب بھوکے رہے، آپ کے گھر والے بھی بھوکے رہے، مہمان نے کھانا کھا لیا، ساری رات بھوکی گزری۔ جب صبح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اس سے پہلے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ارشاد فرماتے، کچھ عرض کرتے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، رات فلاں فلاں کے گھر عجیب معاملہ پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے۔ یہ کیسی دعوت تھی کہ صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ قرآن پاک میں سورہ حشر کی آیت نازل ہوتی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت تو آپ بھی کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہیں، مہمان ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، آپ کے یہاں بھی آتے ہوں گے، مگر مہمان کے آنے سے کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ یا مہمان کو ہم بوجھ سمجھنے لگتے ہیں؟ بلکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مہمان گھر آئے تو میزبان پہلے تو مہمان کی غیبتیں کرتے ہیں، ارے بھائی سر پر آ گیا ہے، بوجھ بن گیا ہے، پتہ نہیں کب جائے گا، تمیز بھی نہیں ہے، اتنا کھاتا ہے۔ اچھا دعوت میں بلائیں تو پھر مہمان کی غیبت یوں ہو جاتی ہے کہ جناب کوئی تحفہ بھی نہیں لایا، کپڑے دیکھو کیسے پہنے تھے، ایک کو بلایا تھا اتنوں کو لے آیا، نہیں لانا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات خامہ خواہی کی غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی برائیاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا مہمان بھی نرالا، مہمان کسی کے گھر جائے، کھانا کھا لے، اچھی طرح مطلب اس کے گھر سے ہو کر واپس بھی آئے،
اب میزبان کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی دعوت ہے یا برائی کا گھر بنا دیا ہم نے. کسی کے گھر جانا آنا ہم نے گویا عیب کھولنے کا ذریعہ بنا دیا. ارے گھر دیکھا اس کا, فرنیچر دیکھا, فرنیچر اتنا پرانا فرنیچر رکھا تھا, اتنا پیسہ ہے گھر میں کلر ہی نہیں کرواتا, اتنا پیسہ ہے کھانا دیکھو کیسا کھلایا, اتنی بڑی دعوت رکھی لیکن اتنی کم ڈشیں رکھی. یعنی خامہ خائی غیبتیں. حالانکہ دعوت, سبحان اللہ, مہمان نوازی, دوسرے مسلمانوں کو کھلانا, یہ تو محبت کے بڑھانے کا طریقہ ہے. اتنی خوبصورت ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یضیف, یعنی جو مہمان نواز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں. تو یہ تو اتنا خوبصورت عمل ہے. اور پھر اس واقعے میں ہمیں ایثار کا درس کیسا ملتا ہے. خود بھوکے رہے, اپنے مسلمان بھائی کو کھلا دیا.